جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم اس کورس کے اندر ٹائم سیریز فور کاسٹنگ کو ڈسکس کریں گے. ٹائم سیریز فور کاسٹنگ کا جو جس پرابلم کو، جیسے میں نے کہا کہ میچور پروڈکٹ کو فور کاسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو فور کاسٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ ویکلی بھی ہوتی ہے، SKU لیول کے اوپر بھی ہوتی ہے، ایگریگیٹ لیول. ایگریگیٹ سے مراد ہے کہ ایک پروڈکٹ ہے، لیٹ سے کار پروڈیوس ہو رہی ہے، لیکن کار کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. تو انسٹیڈ آف فور کاسٹنگ ایچ اینڈ ایوری ماڈل، وہ ایک سوڈو پروڈکٹ کے طور پر کار کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی 50,000 کارز پروڈیوس ہوں گی. پھر اس کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے فور کاسٹ کر کہ ایچ ماڈل کتنی کوانٹٹی میں پروڈیوس ہوگا. تو دونوں ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایگریگیٹ ٹرم میں جو کہ عام طور پر سیلز اینڈ آپریشنز پلاننگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور ڈس ایگریگیٹ SKU لیول جو کہ ماسٹر پروڈکشن شیڈیول لیول کے اوپر فور کاسٹ یوز ہوتی ہے. اس کے اندر پروڈکشن کی ریکوائرمنٹ، لاجسٹکس کی ریکوائرمنٹ، سیلز کی ریکوائرمنٹ، سیلز فورس کی ریکوائرمنٹ، یہ ساری اس فور کاسٹ کے اوپر بیس کرتی ہے، اور اس پر ہی پھر اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہ فور کاسٹ ہم یوز کرتے ہیں ٹو فور کاسٹ پروڈکٹ ڈیمانڈ آف، جیسے میں نے پہلے کہا، میچور پروڈکٹس. نیو پروڈکٹ کے لیے ٹائم سیریز یوز نہیں ہوگی. ریزن بینگ کہ جو نیو پروڈکٹ جب لانچ ہو رہا ہے تو اس کے پاسٹ ہسٹوریکل ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے. ٹائم سیریز کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ پاسٹ ہسٹوریکل ڈیٹا اویلیبل ہو، جس کے بیس کے اوپر پھر فیوچر کی فور کاسٹ کی جائے، اس کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے اس کے بیسس کے اوپر. اور یہ شارٹ پیریڈ کے لیے، شارٹ ٹائم ہورائزن کے لیے یہ فور کاسٹ ڈیولپ ہوتی ہے، جو کہ میکسیمم سال تک کا ہوتا ہے. اٹ از بٹوین ویکس، منتھس، کوارٹرز اینڈ ایئرس، جس کے اوپر یہ فور کاسٹ ڈیولپ کی جاتی ہے. اس کے اندر جو ماڈلز یوز کیے جاتے ہیں، ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، ان کو یوز کیا جاتا ہے ٹو فور کاسٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹو فور کاسٹ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ. انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کو فور کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کی فور کاسٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ایکچوئل کمپنی کے ڈیسیجن کے بیس کے اوپر پھر اس کی ریکوائرمنٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے، فور کاسٹ یوزلی نہیں کی جاتی. ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کو فور کاسٹ کیا جاتا ہے. جو اسپیشل اگر سچویشنز آئیں تو ان کو ڈفرینٹلی پھر ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر فار ایگزامپل کمپنی نے پروموشن کرنی ہے کسی پیریڈ میں، تو وہ پھر ٹائم سیریز کے بیس پر ہسٹوریکل ڈیٹا کے ساتھ ساتھ پھر اور چیزیں بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہیں. اس میں پھر سیلز فورس کی بھی جو انفارمیشن ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. نیو پروڈکٹ انٹروڈکشن ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا، وہ پھر ٹائم سیریز میں اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے، اس کو ٹائم سیریز میں ایز سچ نہیں ہوگا. لیٹ سے اولڈ پروڈکٹ ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے بیسس پر دوسرے پروڈکٹس پر کیا امپیکٹ پڑے گا، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا کہ اس کا جو ڈیمانڈ کے اوپر دوسرے پروڈکٹس کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے. تو اس کو پھر ٹائم سیریز سے ہٹ کر، اس کے ڈیٹا سے تھوڑا سا ہٹ کر، اس کے اندر پھر وہ پروڈکٹس کی فور کاسٹ جو ہے وہ کی جائے گی. نیو پروڈکٹ انٹروڈکشن ہو رہی ہے یا اولڈ پروڈکٹ ڈسکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے، تو ان دونوں کی وجہ سے دوسرے پروڈکٹس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. شارٹ لائف سائیکل پروڈکٹس ہیں، لیٹ سے فیشن ڈیزائن، اس کے اندر
ایک وقت ہوتا ہے 3 months کے اندر وہ پروڈکٹ جو ہے لیٹ سے سیزن ختم ہوا, پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی, اب وہ نیکسٹ سیزن میں بالکل نیا پروڈکٹ آئے گا, تو اس کی فورکاسٹنگ پھر ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ ایوری ٹائم ہر سیزن میں نیا ڈیزائن پروڈیوس ہو رہا ہے. اسی طرح اگر بہت ہی ایریٹک کیا کہتے ہیں ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی ٹائم سیریز کے اندر نہیں ہوگی. یوزلی ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ ایریٹک بہت ہوتی ہے اور بہت اس کے اندر اسپیس ہوتا ہے. فار ایگزامپل کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 1000 کارز پروڈیوس کرنی ہے فرسٹ ویک آف اپریل, تو اس کے لیے 5000 ٹائرز کی ضرورت ہے. دیٹ از ڈپینڈنٹ ڈیمانڈ. تو کیونکہ وہ فرسٹ ویک آف اپریل میں پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ ٹائر کی ڈیمانڈ فرسٹ ویک آف اپریل میں ہوگی, اور پھر نیکسٹ 3 weeks لیٹ سے اس کی پروڈکشن نہیں ہو رہی کار کی, تو ان ٹائرز کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہوگی. تو اس کے اندر بہت ایریٹک ہوتی ہے, تو وہ جو ہے ڈیمانڈ وہ لائک آئی سیڈ کیلکولیٹ ہوتی ہے, وہ فورکاسٹ نہیں ہوتی.